جائیں ہماری لالچ میں کہ یہ بڑے علماء ہیں، اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کے پیچھے کئی اور لوگ آ جائیں گے، تو لالچ کے چکر میں شاید یہ خانہ کعبہ سے پھر جائیں اور واپس ہمارے بیت المقدس کی طرف آ جائیں۔ ان لوگوں نے یہ کہا تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ محبوب آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے آپ کا قبلہ خانہ کعبہ بنا دیا، آپ ادھر ہی رہیں، ان کے قبلہ کی پیروی کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض۔ اب یہاں پر جو ان لوگوں نے اعتراض کیا تو اللہ نے اب ان کا ایک عیب یا بیان کیا، کہا کہ وہ کہتے ہیں نا بیت المقدس، کہا کہ وہ تو خود بھی وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، فرمایا وہ تو خود بھی ایک قبلہ پر متفق نہیں ہیں۔ جیسے یہود تھے، وہ کہتے تھے جو بیت المقدس تھا اس کے اندر ایک پتھر تھا صخرہ جس کا نام بلایا جاتا تھا، تو کہتے تھے کہ یہ ہمارا قبلہ ہے، اس پتھر کو مانتے تھے۔ جو نصارہ تھے وہ وہاں کا ایک محراب تھا مشرق کی طرف، اس محراب میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا تھا، وہ کہتے تھے ہمارا قبلہ وہ محراب ہے۔ تو یہ بتایا گیا کہ اہل کتاب بھی ایک قبلہ پر متفق نہیں، وہ مسلمانوں کو کس قبلہ کی بات کرتے ہیں کہ بیت المقدس کی طرف بھی اگر رخ کریں گے تو کون سے محراب کی طرف کریں گے یا پتھر کی طرف کریں گے، وہ تو خود اتفاق نہیں ہے۔ تو یہاں مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ ہم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے، تو وہ ایک ہی خانہ کعبہ ہے۔ اور یہ بھی اسلام کی خاصیت ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف دنیا میں فقط ایک ہی مذہب رخ کرتا ہے، وہ اسلام، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادت نہیں کرتا۔ تو یہاں اللہ نے ان کا ایک بیان کیا کہ تم جو لڑتے ہو تم تو خود متفق نہیں، مسلمانوں کو دعوت کیسے دو گے؟ تو فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، تو یہاں مسلمانوں سے خطاب ہے کہ ایمان والو اگر تم ان کی خواہشات کے پیچھے چلو گے، اگر ان کی رضامندی، ان کی خوشی کی خاطر ان کی باتوں پر آ کر اگر اپنا رخ پھیرو گے، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ چکا، مطلب علم آنے کے بعد اب اگر تم پھر منہ پھیرو گے تو فرمایا انک اذا لمن الظالمین، تو بے شک ضرور تم ظالم لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، مطلب یہ کہ تم سخت گنہگار ہوگے۔ اس آیت کے اندر کئی سارے مسائل ہیں، جن میں سے ایک